بیٹا ہم دے دیتے ہیں، نذرانہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے، یہ ہے ان کا شرک کرنا، یہ اللہ بطور شکوہ کے کہہ رہے ہیں، اور پھر اس لیے وہ نقصان پاتے ہیں، غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ بظاہراً تو یہ نظر آتا ہے اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وہ ایک نفس کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس سے اللہ نے پیدا کیا اس کی بیوی، وہ کون ہے؟ اماں ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اولاد مانگی، ہم نے اولاد دے دی، پھر انہوں نے شرک کیا، کیونکہ بظاہر ان کا ذکر آ رہا ہے دونوں کا، تو پھر آدم علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، نبی سے شرک کا تصور، گناہ کبیرہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا، تو یہ ظاہری آیات تو پھر ان کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اس پر کچھ علماء نے اسی کو رکھا کہ یہ جتنا ذکر ہے وہ آدم اور اماں ہوا کا ہے۔ بول چلو، آدم اور اماں ہوا کا ہے، تو پھر سوال ہوا کہ آدم اور اماں ہوا کا ہے تو پھر شرک ان سے صادر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پھر اس کے لیے ایک واقعہ بھی بنایا، کیسے شرک ہوا تھا؟ کہتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوا نا تو نام رکھ دیا عبد الخارث، نام رکھ دیا۔ ان کی بیوی کو شیطانی وسوسہ آیا، اماں ہوا کو، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اماں ہوا کو شیطانی وسوسہ آیا، اس اولاد کا نام کیا رکھو؟ عبد الخارث۔ اور خارث چونکہ شیطان کا نام ہے، خارث کس کا نام تھا؟ اس نے گویا اپنی طرف ابدیت کی نسبت کروا لی، یہ ہوا شرک فی التسمیہ، یہ ہوا شرک فی، تو یہ واقعہ ہوا تھا جس کی اللہ نے کیا کیا؟ رد کیا اور زجر کیا۔ انہوں نے یہ کہا، یہ واقعہ بیان کیا، تو سوال تو رہ گیا نا کہ پھر ان سے شرک ہو گیا ہے۔ اس کی پھر انہوں نے اس واقعے کو لا کر توجیہ کی ہے کہ چونکہ اماں ہوا سمجھی نہیں تھی، اماں ہوا اس نے تو یہ تاثر دیا کہ عبد الخارث رکھو بچے کا نام، انہوں نے سمجھا کہ حارث کہتے ہیں کھیتی کرنے والے کو، اور آدم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، تو شاید یہ نسبت ان کی طرف ہے، تو ان سے یہ عمل، ان کی نیت کہ میں تو ادھر شیطان کی طرف نام نہیں تھا، انہوں نے یہ نسبت کس کی طرف کی؟ آدم علیہ السلام کی طرف، کہ عبد الحارث وہ حارث ہیں کھیتی کام کرنے والے، لیکن شیطان نے اپنی درمیان میں حصہ رکھ دیا تھا، تو اشتباہ تو ہو گیا نا، چیز مبہم آ گئی، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں بعض مفسرین کہ ان سے شرک نہیں ہوا تھا، ایک صورت بن گئی تھی، اس لیے اللہ نے ان پر شکوہ کیا ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس سے بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ بچنا چاہیے۔ لیکن عام محققین کہتے ہیں یہ واقعہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلیات میں سے روایت آتی ہے، روایت صحیح ہو کہ آدم کی گھر والی اماں ہوا سے شیطان نے بچے کا یہ نام رکھوا لیا، جس روایت سے یہ ذکر کیا گیا ہے وہ روایت کا تعلق اسرائیلیات سے ہے، اور اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، جن کا اسرائیلیات کا مقابلہ آ جائے صحیح حدیثوں سے اور اصول دین سے، ان کو رد کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک نبی کی ذات پر حرف آتا ہے، اور اس کی معصومیت کے اوپر کیا آتا ہے؟ حرف آتا ہے، اس لیے اس کو لینا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، والذی خلقکم، وہ کہتے ہیں نفس واحدہ سے، نفس واحدہ سے مراد ٹھیک ہے آدم ہے، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اور اس سے آگے وجعل منہا زوجہا، یہ ان کی بیوی نہیں ہے، اور بنایا منہا اے من جنسکم، من مثلہا، اسی کی مثل، زوجہا اس کی بیوی، اسی سے یعنی اسی کی طرح ایک اس کی بیوی پیدا کی، کوئی اس کی مثل سے آگے کوئی عورت ہے، لیسکن الیہا فلما تغشاہا، پھر جب وہ دوسرے مردوں اور عورتوں نے جو بعد میں ان کی اولاد میں آئے، یہاں آدم اور حوا نہیں ہے، تغشاہا حملت حملا خفیفاً سے مراد مطلق بنی آدم ہیں، بول چلو مطلق جوڑے،
آدم اور ہوا کا جوڑا نہیں، مطلق